جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے قادر مطلق کی تم ہی آخری آؤ گے مولا یہ بتانے چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ کل کے درس میں حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حسب و نسب کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا تصور اور مہدویت اور خصوصاً حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کوئی ایسا تصور نہیں ہے جس کی ولادت کا انتظار کیا جائے یا جس کے مصداق تلاش کیا جائے یا جن کے علائم اور نشانیاں تلاش کی جائے، بلکہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ایک مشخص اور معین شخص ہے جو انشاءاللہ آگے جا کے وضاحت ہوگی کہ سن 255 ہجری میں شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو آپ نے ولادت پائی ہے، اس لیے کہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، احادیث کا نمونہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا کہ رسول اکرم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے صحیح خد و خال واضح طور پر بیان فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا مہدی قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، فرزندان عبد المطلب میں سے ہیں، ابو طالب کی اولاد میں سے ہیں، علی اور فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے ہیں، رسول اللہ کے فرزندوں میں سے ہیں، اور اہل بیت پیغمبر کی ایک فرد ہیں، ایک معین اور مشخص فرد ہیں، اور حسین ابن علی علیہ السلام کی 9ویں پشت میں سے ہوں گے، اور آپ کے والد گرامی کا نام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اور آپ کی والدہ گرامی حضرت نرجس خاتون
اور روایات کی تعبیر یہ تھی انہو ابن سیدۃ الاماء و انہو ابن خیرۃ الاماء، مہدی کنیزن کے سردار کے فرزند ہیں، بہترین کنیز کے فرزند ہیں۔ لہذا حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف خدا کے آخری حجت، مسلمانوں کے آخری پیشوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین، ایک معین اور مشخص شخص ہیں۔ ان احادیث کی روشنی میں کوئی بہام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی شخصیت کے بارے میں نہیں پایا جاتا، اور مطلب کو مزید واضح کرنے کے لیے آج ہم آپ کے نام، کنیت اور القاب کے بارے میں مختصر گفتگو کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقولہ متواتر احادیث میں، یہ جو حدیث میں آگے جا کے نقل کروں گا، تمام شیعہ سنی محدثین نے مکرراً مختلف سندوں کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور احادیث کی کتابوں میں میرے ناقص معلومات کے مطابق شیعہ سنی کتب حدیثی میں 389 حدیثیں نقل ہوئی ہے، جس میں پیغمبر گرامی اسلام نے حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے نام، القاب اور کنیت بیان کی ہے ان حدیث میں۔ چنانچہ اگر کوئی ان کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو جناب ثقۃ الاسلام کلینی کی کتاب الکافی کی کتاب الحجہ میں، اور اسی طرح جناب شیخ صدوق کی کتاب کمال الدین میں 2 جلدوں پر مشتمل ہے، ہزاروں حدیثیں ہیں، سب حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں ہیں۔ اور اسی طرح جناب نعمانی کی کتاب الغیبہ میں اور جناب شیخ توسی کی کتاب الغیبہ کے علاوہ جناب شیخ مفید کے الارشاد اور دوسری حدیثی کتابوں میں آپ مراجعہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح امام زمانہ کے حسب و نسب، آپ کے نام، آپ کے القاب، آپ کی کنیت اور آپ کی شکل و شمائل کے حوالے سے سنی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو سنن ابی داود میں کتاب ہے کتاب المہدی کے نام سے، سنن ابن ماجہ میں باب خروج المہدی کے نام سے ایک باب ہے، سنن ترمذی میں باب ما جاء فی المہدی کے نام سے ایک باب ہے، اور اسی طرح دوسری حدیثی کتابوں میں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں ان کے کچھ نمونے ہم پہلے نقل کر چکے ہیں ائمہ اثنا عشر کے بعض کے ضمن میں، اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل کے المسند میں مطالعہ مراجعہ کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث کو تمام شیعہ سنی مفسرین نے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں اپنی حدیثی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہیں۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المہدی من ولدی، مہدی میری اولاد میں سے ہے، مہدی میرے فرزند میں سے ہے، اسمہ کا اسمی، اس کا نام میرا نام ہے، وہ کنیتہ کا کنیتی، اور اس کی کنیت میری کنیت جیسی ہوگی، اس کا نام میم ہے دال میم، اور اس کی کنیت ابو القاسم ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، میرا یہ فرزند مہدی اس زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں یفتح اللہ علی یدہ مشارق الارض و مغاربہا، جن کے ہاتھوں اللہ تعالی مشرق اور مغرب کو فتح کرے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں المہدی اشبہ الناس بی، المہدی اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، مہدی سیرت میں اور صورت میں اور خلق و خو میں اور خلقت میں مجھ سے سب سے زیادہ مشابہ ہوں گے۔ لہذا آپ کی کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہوگی، آپ کا نام رسول اللہ کے نام پر ہوگا اور رسول اللہ کے ہم نام ہوں گے، جیسا کہ عرض ہوا اس سلسلے میں 389 حدیثیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے نام اور کنیت کے بارے میں شاید سنی کتابوں میں نقل ہوئی۔ تقریباً آپ کے 100 سے زیادہ القابات نقل ہوئی ہیں، ان میں سے مشہور ترین القاب یہ ہیں المہدی، القائم، المنتظر، بقیت اللہ، الحجہ، الخلف، الصالح، المنصور، صاحب الامر، صاحب الزمان و ولی العصر۔ یعنی آپ کے مشہور القابات میں سب سے مشہور لقب مہدی ہیں، خلف صالح ہیں، حجت خدا ہیں، ولی عصر ہیں، صاحب العصر ہیں، صاحب الزمان ہیں۔ اور حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا ہر لقب آپ کے بارے میں ایک مخصوص پیغام رکھتا ہے۔ احادیث میں ان القابات کی وضاحت کی ہے ائمہ طاہرین علیہم السلام نے۔ خدا کے آخری حجت، پیغمبر کے آخری جانشین اور مسلمانوں کے آخری پیشوا کو مہدی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خود ہدایت یافتہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت شدہ ہے، اور ظہور کر کے لوگوں کو حق کی طرف ہدایت کریں گے۔ آپ کے القابات میں سے جیسا کہ عرض ہوا ایک لقب قائم آل محمد ہے۔ آپ کو قائم آل محمد اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ حق کے لیے قیام کریں گے، حق کی خاطر قیام کریں گے۔
اور آپ کے القابات میں سے ایک منتظر ہے، المنتظر۔ اور آپ کو منتظر اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا والے، عالم بشریت، خصوصاً مسلمان حضرات اور بالاخص اہل بیت کے پیروکار آپ کے ظہور کے منتظر ہیں، لہذا آپ کو منتظر کہا گیا ہے۔ آپ کے القابات میں سے ایک بقیت اللہ ہے، اور بقیت اللہ کا معنی یہ ہے رسول اللہ کے جانشینوں اور خدا کی حجتوں میں سے باقی مندہ، اور خدا کی آخری حجت اور خدا کا ذخیرہ۔ بقیت کا معنی ہے ذخیرے کا، خدا کا ذخیرہ کیا ہوا۔ خداوند متعال نے حضرت امام مہدی کو ایک مخصوص زمانے کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا ہے، اسی لیے آپ کا نام بقیت اللہ ہے، یعنی خدا کا ذخیرہ۔ آپ کے القابات میں سے ایک لقب حجت ہے۔ حجت کے متعدد معنی ہیں۔ حجت کے معنی ہے لوگوں پر خدا کے گواہ، لوگوں کے اعمال پر خدا کے گواہ، اور اسی طرح لوگوں پر خدا کی حجت اور لوگوں کا پیشوا۔ لیکن دقیق معنی احادیث میں غور و فکر کرنے سے اور اسی طرح گزشتہ علماء اور متکلمین اور محدثین کے فرامین میں دقت کرنے سے واضح ہو جاتی ہے۔ حجت ولایت کے معنی میں ہے۔ حجت یعنی سرپرست۔ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو خداوند متعال نے عالم بشریت پر، عالم بشریت کی بات نہیں ہے، تمام کائنات پر، انشاءاللہ ولادت کی بحث میں وضاحت ہوگی، تمام کائنات پر آپ کو ولایت عطا کیا ہے۔ خداوند متعال کا ولی مطلق ہے۔ ہم ولایت تشریعی رکھتا ہے، احکام الہی کے نفاذ، احکام الہی کے اجراء، احکام الہی کی تبیین، قرآن مجید کی تفسیر، رسول اللہ کی احادیث کی تفسیر آپ کے ذمے پر ہے۔ یہ ولایت تشریعی ہے، نہ صرف بیان اور تفسیر آپ کے ذمے پر ہے، بلکہ ان کا اجراء معاشرے میں اور عدل الہی کا قیام بھی آپ کے ذمہ داری ہے۔ لہٰذا آپ خداوند متعال کی طرف سے ولی خدا ہے، ولی مطلق ہے، ولایت تشریعی رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح حجت کا معنی نہ صرف ولایت تشریعی ہے بلکہ ولایت تکوینی بھی رکھتا ہے۔ کائنات کے انسان کی فکر تک کو زمانے کے امام کے کنٹرول میں دیا خداوند متعال نے۔ حجت کا معنی یہ ہے، اور شیعہ سنی کے درمیان اختلاف اسی بات پر ہے، عزاداری میں اختلاف نہیں ہے۔ سب سید الشہداء کے قاتلوں کو ظالم سمجھتے ہیں، لیکن سید الشہداء کی امامت اور ولایت مطلقہ کے قائل نہیں ہے، مطلقہ کے قائل نہیں ہے ہمارے سنی برادران۔ لہذا حجت کا معنی ہے ولایت، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، انشاءاللہ آگے جا کے وضاحت ہوگی۔ لہذا آپ کے القابات میں سے ایک لقب حجت ہے، اور آپ کے القابات میں سے ایک اور لقب منصور ہے۔ آپ کو منصور اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ خداوند متعال کی طرف سے آپ کی نصرت اور مدد ہوگی، جس طرح انبیاء الہی کی
نصرت اور مدد کیا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے آخری جانشین اور مسلمانوں کے آخری امام اور خدا کے آخری حجت کی بھی خداوند متعال انبیاء الہی کی طرح غیبی طاقت کے ذریعے مدد کریں گے، لہٰذا آپ کے القابات میں سے ایک لقب منصور ہے اور صاحب امر ہے۔ جیسا کیا عرض ہوا، صاحب امر سے مراد یہ ہے، صاحب امر اس لیے کہا گیا ہے حکومت عدل کا قیام پوری دنیا پر صرف آپ کے ہاتھ میں ہوگی، لہٰذا آپ کو صاحب امر کہا گیا ہے۔ حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، خاتم الانبیاء کی حکومت پوری دنیا پر قائم نہیں ہوئی ہے۔ اگر کوئی حکومت، خدا کی حکومت، عدل الہی کی حکومت اگر قائم ہوگی تو حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ذریعے سے، لہٰذا آپ کو صاحب الامر، صاحب الزمان اور ولی العصر کہا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المہدی من ولدی، یہ وہ حدیث ہے جس کو تمام شیعہ سنی محدثین نے نقل کیا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مہدی میری اولاد میں سے ہے، وجہہ کالقمر الدری، ان کا چہرہ قمر دری کے مانند ہوگا، یعنی 14ویں کے چاند کے مانند ہوگا۔ لون عربی، ان کا رنگ عربی ہے۔ اجل الجبہہ، روشن پیشانی رکھتا ہے۔ مربوع القامہ، میانہ قد ہے۔ حسن الوجہ، خوبصورت چہرہ رکھتا ہے۔ اقن الانف، لمبی ناک رکھتا ہے۔ یعلو نور وجہہ سواد شعر لحیتی، داڑھی کے کالے بالوں سے ان کے چہرے کا نور ساطع ہوگا۔ ازج الحاجبین، آبرو مثل کمان کھینچی ہوئی ہوگی۔ اکحل العینین، آنکھیں سرمئی ہوں گی۔ علی خدہ الایمن وعلی یدہ الیمنی خال، آپ کے دائیں رخسار اور دائیں ہاتھ پر تل کا نشان ہوگا۔ ابیض اللون مشرب بالحمرہ، اور آپ کا رنگ گندمی ہوگا۔ یملأ الارض عدلا یرضی لخلافتہ اہل السماء و اہل الارض، وہ زمین کو اسی طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ ستم سے بھر چکی ہوگی، اور ان کی حکومت اور ان کی عادلانہ حکومت کے قیام کی وجہ سے اہل آسمان بھی ان سے راضی ہوں گے، اہل زمین بھی ان سے راضی ہوں گے۔ یملک 7 سنین او 9 سنین، 7 سال یا 9 سال تک آپ حکومت کرے گا۔ لہذا ناظرین محترم، سامعین محترم، مومنین کرام، پیغمبر گرامی اسلام کے کلمہ پڑھنے والوں، حضرت امام مہدی کا تصور صرف عقیدے کے حد تک نہیں ہے، اور مہدی اور امام مہدی کی شخصیت ایک ایسا تصور نہیں ہے جن کی ولادت کا انتظار کیا جائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متواتر احادیث کی روشنی میں آپ سن 255 ہجری میں 15ویں شعبان کی 15 تاریخ کو صبح جمعہ عراق کے شہر سامرا میں پیدا ہو چکے ہیں، اور خلفائے وقت کے خوف سے اسی وقت سے خداوند متعال کے حکم سے غیبت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جب حکم خدا ہوگا، جب غیبت کی مدت ختم ہو جائے گی
تو خداوند متعال کے حکم سے ظہور کر کے اس ظلم و جور سے بری دنیا کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح یہ ظلم و جور سے بڑھ چکی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔